بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ میرا نہایت خوشگوار فریضہ ہے کہ میں حضرت سلطان قابوس بن سعید المعظم کی خدمت اقدس میں مبارکباد پیش کروں، ہدیہ مبارکباد پیش کروں 19ویں یوم سلطنت عمان کے لیے، اور اسی کے ساتھ سر سید کی خدمت میں اپنا خراج عقیدت پیش کروں کہ میں جو کچھ ہوں وہ اس آفتاب کی روشنی سے ہے جو علی گڑھ میں جگمگایا، اور اس کی ایک کرن میں لے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ علی گڑھ یونیورسٹی حالات زمانہ کی وجہ سے بدنام یونیورسٹی ہے، حالانکہ اس یونیورسٹی میں کوئی ایسی بدعنوانی نہیں ہے جو ہندوستان کی دوسری یونیورسٹیوں میں نہ ہو، اور اس یونیورسٹی میں علم کی شمع اسی طرح روشن ہے جس طرح ہندوستان کی دوسری یونیورسٹیوں میں ہے، لیکن اردو شعر و ادب کی رشتے سے علی گڑھ کا ایک مقام الگ ہو جاتا ہے دوسری یونیورسٹیوں سے، دوسری دانشگاہوں سے۔ یہ مقام اس لیے الگ ہوتا ہے کہ اگر عثمانیہ یونیورسٹی نے ایک شاعر مخدوم محی الدین دیا اور ایک شاعر سکندر علی وجد دیا، اگر کسی دوسری یونیورسٹی نے کوئی دوسرا بڑا ادیب دیا، الہ آباد یونیورسٹی نے فراق گورکھپوری ہم کو عطا کیا، الہ آباد یونیورسٹی نے اعجاز حسین ہم کو عطا کیے، اور علی گڑھ کا جب نام آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک قافلہ ہے، ایک کارواں ہے، ایک کہکشاں ہے شاعروں کی اور ادیبوں کی جو اس آسمان سے گزرتی رہتی ہے، اور ابھی تک اس کی تابناکی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ میں ان میں سے صرف ایک نام آپ کے سامنے پیش کروں گا، مولانا حسرت موہانی، فضل الحسن حسرت مولانا حسرت موہانی نہ صرف مجاہد آزادی ہیں بلکہ کاروان غزل کے سب سے بڑے رہنما ہیں۔ انہوں نے غزل کی تربیت، غزل کی تخلیق قید خانوں میں چکی پیس کے کی ہے۔ ان کا یہ شعر آپ تک پہنچا ہوگا، ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حسرت نے سن 1908 عیسوی میں جب ابھی ہندوستان کی آزادی کا سب سے زیادہ خوبصورت سورج مہاتما گاندھی کی شکل میں اور پنڈت جواہر لال نہرو کی شکل میں طلوع نہیں ہوا تھا، اور تلک کا نام ہندوستان میں سربلند تھا، اس وقت حسرت موہانی علی گڑھ سے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے رسالہ اردو معلیٰ کے ذریعے سے جدوجہد کر رہے تھے۔ ان کے سیاسی گرو بال گنگادھر تلک تھے، اور سن 1908 کی بات کر رہا ہوں، اور دوسری طرف اروبندو گھوش، مولانا ابوالکلام آزاد ابھی طلوع ہو رہے تھے، ان کا بھی رشتہ بنگال کے ان انقلابیوں سے تھا جس میں اروبندو گھوش کا نام بڑا نمایاں نام ہے۔ اس وقت ایک دن کے وقفے سے پریس ایکٹ کے تحت سیڈیشن کے الزام میں 2 شخصیتیں گرفتار کی گئیں، ایک بہت بڑی شخصیت بال گنگادھر تلک بمبئی میں، اور ایک ان سے چھوٹی شخصیت لیکن بجائے خود ایک بہت بڑی شخصیت فضل الحسن حسرت موہانی علی گڑھ میں، ایک دن کے وقفے سے۔ تلک کو 6 سال کی سزا ہوئی، اور بمبئی کے مزدور طبقے نے 6 دن کی ہڑتال کی، ہر سال کے نام پر 1 دن کی ہڑتال، اور سلطنت برطانیہ کو ہلا دیا۔ لیکن حسرت موہانی علی گڑھ میں تھے جہاں کوئی مزدور طبقہ نہیں تھا،
اور وہ تنہا تھے، اور اتنے تنہا تھے جتنے کربلا میں امام حسین شہادت کے بعد تھے۔ وہ عجیب و غریب قسم کی تنہائی تھی۔ ان کی بیوی نشاط النساء بیگم، جن کے لیے مولانا حسرت موہانی نے یہ کہا ہے کہ جن کے پاس پہاڑوں کا عزم تھا، اور جو تنہا حسرت موہانی کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ حسرت کو علی گڑھ ڈسٹرکٹ جیل میں رکھا گیا، 2 سال قید بامشقت کی سزا، 500 روپیہ جرمانہ، اور 12 گھنٹے کھڑے ہو کر چکی پیس کر 1 من آٹا روز شام کو فراہم کرنا، یہ حسرت موہانی کی سزا تھی۔ اور وہاں سے وہ نینی سینٹرل جیل میں منتقل کیے گئے، اور وہاں بھی وہ اردو شاعری کرتے رہے، اور اپنی اس محنت کو جو کہ وہ جنگ آزادی کے لیے کر رہے تھے، انہوں نے اپنی غزل گوئی سے ہلکا بنایا۔ وہ ساری غزلیں جو آپ مہندی حسن کی زبان سے سنتے ہیں، یا جگجیت سنگھ کے ترنم میں سنتے ہیں، یا دوسرے آج کی گائکوں کی زبان سے آپ سن رہے ہیں، وہ سب غزلیں چکی کی مشقت کے ساتھ کہی گئی ہیں۔ یعنی اس شخص کے اندر جو ایک انسان تھا، نرم اور نازک، وہ انسان چکی کی مشقت سے کچلا نہیں جا سکا۔ جب ان کا تبادلہ ہوتا تھا تو ان کو بیڑیاں پہنائی جاتی تھی، ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی جاتی تھی، اور سڑک پر پیدل چلا کر ریلوے اسٹیشن تک لے جایا جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں ایک آنا چنے کھانے کے لیے قیدی کو دیا جاتا تھا، اور حسرت موہانی کے لیے وہ ایک آنا بھی فراہم نہیں کیا جاتا تھا۔ وہاں انہوں نے کون سی غزلیں کہیں؟ روشن جوال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، اللہ نے جس میں یار کی خوبی کہ خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیراہن تمام، دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، ایک بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ دوسری غزلیں جو آپ نے سنی ہیں، بندہ پرور جائیے اچھا خفا ہو جائیے، یہ بھی حسرت کی ہے، یہ بھی جیل میں کہی ہے۔ اور یہ غزل بھی جیل میں کہی ہے کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ ہم اس غزل کی اصلیت اور حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہے کہ اس نے اردو غزل میں کیا انقلاب برپا کیا ہے۔ اس غزل میں ہماری اردو شاعری کی محبوبہ یا معشوقہ یا محبوب یا تو